ساتھ موجود ہیں قبلہ میاں حضور دامت برکات قدسیہ کے مرید و خلیفہ علامہ اسد اللہ مدنی صاحب، وہ بھی ہمارے ہمراہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی عمر خضری عطا فرمائے۔ بہت مصروفیت کے باوجود انہوں نے خصوصی ہمیں ٹائم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین اجر عطا کرے۔ اسد اللہ بھائی کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسد اللہ بھائی ماشاءاللہ آپ کی روزمرہ کی ایکٹیویٹی اس کے متعلق بھی ہمیں بتائیں، ہمارے ویورز بھی جاننا چاہیں گے، اور پھر انشاءاللہ آگے ہم پروگرام کو بڑھائیں۔ ماشاء اللہ، بلکہ 15 سال لگانے 2007 سے 2022 چل رہا ہے، 15 سال کے اندر تدریس کا سلسلہ ہے، اور الحمدللہ تدریس کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ پہلے صبح اور رات دونوں اوقات میں تدریس کرنے کی سعادت حاصل ہوتی تھی، لیکن اب جو ہے کیونکہ اب الحمدللہ حضرت میاں حضور دامت فیض قدسیہ حکم اور اجازت سے الحمدللہ باقاعدہ مکتب کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس بنا پر آپ اس کی تدریس کی مصروفیت صبح کے وقت میں ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر مکتب پر آ جاتے ہیں۔ مکتب جو ہے تقریباً روزانہ 4 بجے سے لے کر رات 8 بجے تک مکتب پر میں بیٹھتا ہوں۔ التسبیہ روحانی سینٹر کے نام سے یہ مکتب بنایا ہے، الحمدللہ سے روحانی علاج اور ادویات وغیرہ کا جسمانی علاج کے حوالے سے دوائی وغیرہ جو میاں صاحب نے عطا فرمائی ہے، وہ الحمدللہ اس کے ذریعے لوگوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ اچھا اسد اللہ بھائی یہ بتائیے گا کہ عموماً آپ کے پاس جو آنے والے سائلین ہیں ان کے اکثر سوالات کس قسم کے ہوتے ہیں؟ کیا سوالات لے کر وہ آپ کے پاس آتے ہیں؟ دیکھیں، اگر روحانی اعتبار سے روحانی مسائل کے اعتبار سے گفتگو کی جائے کہ عام طور پہ لوگوں کو روحانی اعتبار سے مسائل کیا مسائل کا سامنا ہے، تو سب سے پہلے اس سے قبل یہ بات بتانا چاہوں گا کہ لوگوں کے عقائد اصل میں بہت زیادہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ صحیح، یہاں تک کہ اس قدر بسا اوقات لوگوں کے عقائد میں کمزوری ہو جاتی ہے کہ اگر انہیں چھینک بھی آتی ہے اور موسم جو ہے گرمی کا ہے تو ان کے دماغ میں آتا ہے کہ کسی نے کچھ کروا دیا۔ صحیح صحیح، اکثر جو ہے لوگوں کے جو مسائل ہیں اور اکثر جو ہے لوگ جن معاملات کے حل کے لیے آتے ہیں اس میں سب سے مین چیز یہی ہوتی ہے کہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کسی نے کچھ کروا دیا۔ اب وہ یہاں تک کہ بیماری کا معاملہ ہو یا کام کے اعتبار سے گفتگو کی جائے، کام ان کا اگر صحیح نہیں چل رہا، یا پھر جو ہے بچے اگر نافرمان ہو گئے کہ بچے بھی پڑ گئے تو اس پر بھی یہ معاملہ تھا، کسی نے جو ہے اختلافات ہمارے اندر درمیان جو ہے ڈلوا دی، جس کی بنا پر بچے جو ہے ہم سے دور ہو رہے ہیں۔ تو یعنی لوگوں کے اعتقاد بہت زیادہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں اس بنا پر۔ صحیح، استخارہ بالکل قرآن حدیث سے، اس کو قرآن حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استخارے کی تعلیم فرمائی، اور قرآن سے بھی مشورہ استخارہ کی ایک مشورہ اشارہ ہے۔ قرآن میں بھی نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اللہ رب العزت حکم ارشاد فرمایا کہ وشاورہم فی الامر، کہ مشورے کا رب کریم نے حکم فرمایا جی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے امتیوں کی استخارہ تعلیم فرمائی۔ لیکن استخارہ یہ نہیں کہ ہر چیز میں استخارہ، اگر کسی کو کوئی بیماری ہو گئی تو اس کا استخارہ، کسی کو کھانسی اگر 2 دن سے زیادہ ہو گئی تو اس کا استخارہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ استخارہ تو مطلب یعنی کہ اگر کسی کا رشتے کا معاملہ ہے تو اس کا استخارہ کروا لیا، یا پھر جو ہے انسان بیمار ہوا اور بیماری اس کی ختم نہیں ہو رہی، اس نے کوشش کی، کیونکہ اصل تو ہم عالم اسباب پہ ہیں، سب سے مین چیز تو ہم پر حکم یہ نہیں کہ ہم اسباب اختیار کریں، جیسے کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ اونٹ کو پہلے رسی سے باندھو پھر توکل کرو۔ تو عالم اسباب میں اسباب اختیار کرنا ہم پر لازم، تو پہلے ہم اسباب اختیار کریں۔ اگر کوئی مرض ہمیں لاحق ہوا ہے تو پہلے اس مرض کو دور کرنے کے لیے ہم دوائی تو لیں۔ تو لوگوں کے ذہن میں کیا ہوتا ہے، یا تو کوئی مرض بھی آ گیا، اگر 2 دن سے زیادہ بخار ہو گیا تو یا تو پاؤں گئی پڑ گیا یا کسی نے کچھ کروا دیا ہے یا پھر اثرات کا معاملہ ہو گیا۔ اس طرح کے معاملات جو ہے لوگوں کے دل و دماغ میں بڑھتے جا رہے ہیں، جبکہ ہمیں اللہ رب العزت کو توکل کرنا چاہیے۔ اگرچہ اگر واقعی اس طرح کا معاملہ ہے کہ باقی روحانی کا معاملہ لگ رہا ہے پھر تو چلے سمجھ میں آتا ہے، اس کا مقصد یہ بھی نہیں کہ آپ روحانی علاج کی طرف جائیں نہیں، بالکل یہ مقصد ہر چیز نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ روحانی علاج کی طرف جانے سے پہلے جسمانی طور پہ بھی کچھ انسان دکھائے۔ بخار اگر ہوا ہے تو پہلے 2-3 دن دوائی تو لیں، اگر پھر نہیں ہوتا تو آپ کوشش کر لیں، ٹیسٹ بھی کلیئر آ رہے ہیں پھر چلے استخارہ کروا لیے۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، ایک دن بخار 1 دن سے زیادہ ہو گیا تو فوراً استخارہ کروائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، کس معاملے کی بنا پر جائیے، یہ کیا کہتے ہیں بخار ہو رہا ہے، کیونکہ معاملات آج کل تو بجائے در صحیح صحیح صحیح،